بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M پر۔ بہت ہی اہم افواج پاکستان کا میسج اور افواج پاکستان کی پوری قیادت، ایک جوان سے لے کر آرمی چیف تک کا اس کو میسج سمجھا جائے کہ جو فیک نیوز کے ذریعے اور پھر ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوج پاکستان نے کہا ایسی کوئی بھی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، نہ کامیاب ہونے دی جائے گی۔ یہ 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی، بہت اہم فورم ہے افواج پاکستان کا، جس میں تمام کور کمانڈرز شرکت کرتے ہیں، تمام فارمیشن کمانڈرز شرکت کرتے ہیں، تمام پرنسپل سٹاف افسران ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو افواج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے ایک تفصیلی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، وہ اعلامیہ سب کے لیے کھلا پیغام ہے بشمول حکومت۔ اور یہ کہا گیا اس اعلامیہ میں جو اہم ترین باتیں ہیں، حکومت کو بھی کہا گیا کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ یہ میسج ہے کہ یہ بہت اس وقت ہو چکا ہے، کیونکہ سیاسی مالی فائدے کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ پھر جو دارالحکومت میں فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی، اس کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا، پی ٹی آئی نے کیا نا، ان کے شرپسندوں نے کیا، اس پر تشویش کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے، ان کی یہ کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ پھر جو ہمارا کشمیر کے حوالے سے، ہمارا فلسطین کے حوالے سے ایک 2 ٹوک موقف ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ، بلوچستان میں جو آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص طور پر مجید بریگیڈ کے خلاف، اس کا جامع تجزیہ کیا گیا، اور ایسے عناصر جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرتے ہیں، ان کے صورت کار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں، ان سب کو بے اثر کیا جائے گا۔ اور جو بین بات کہی کہ یہ جو پروپیگنڈا بدنیتی پر مبنی افواج پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ کہا شرکا نے کہ اس کا مقصد، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا ہے، ان کے جو سیاسی عناصر کے جو عزائم ہیں ان کی یہ نشاندہی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کی جائے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ ضروری ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ یہ حکومت کو بھی ایک میسج دیا گیا کہ آپ بہت سی قانون و قوانین بناتے ہیں، بڑی قانون سازی کرتے ہیں، اس طرف بھی قانون بنائیں۔ اسی وجہ سے وہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس پر ابھی سے آوازیں اٹھنا جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ ایک بڑا میسج دیا آرمی چیف نے بھی
فارمیشن کمانڈرز میں بھی. اور یہ حقیقت ہے کہ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے، اور پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. اور یہ بھی کہا کہ جو ہماری سرزمین ہے، افغانستان کی جو سرزمین ہے، اس کا استعمال پاکستان کے خلاف جو ہے وہ روکا جائے، اور افغان ان کو دعوت دی ہے باقاعدہ طور پر کہ باہمی ترقی اور فائدے کے لیے اپنی توجہ جو ہے پاکستان اور افغانستان مرکوز جو ہے وہ کریں. اور خیبر پختونخوا بلوچستان کی جو عوام ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک عزم جو دہشت گردی کے خاتمے کا ہے اس کو جو ہے وہ دہرایا گیا. اور آرمی چیف نے اس کانفرنس کے اختتام پر ایک میسج دیا، بڑا لمبا، کلیئر، لیکن اس کا ایک مختصر سا جملہ ہے، وہ بڑا قیمتی جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے جو آرمی چیف نے بیان کر دیا، اور اس جملے میں اس پوری کانفرنس کو سمو دیا گیا. وہ جملہ یہی ہے، یہ دیکھیے، افواج پاکستان کا سپہ سالار ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریاں اور پاک فوج کا غیر متزلزل عزم، یہ انہوں نے کہا بہت اہم ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہے. آپریشنل تیاریاں بہترین ہیں، پیشہ ورانہ تیاریوں کے معاملے میں افواج پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، دشمنوں کو شکست ہوگی، اور پاک فوج بھی زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد.